اسے بڑی جلدی ہے سونے کی، اسے بڑی جلدی ہے کھانا کھانے کی، آپ کو بڑی جلدی ہے وطن چھوڑنے کی، ہم لوگوں کو بڑی جلدی تھی گھر بسانے کی۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے جلدی ہونا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in a hurry۔ in a hurry mean جلدی ہونا۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس in a hurry پلس to پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some example for better understanding۔ اسے بڑی جلدی ہے سونے کی، کامن سینٹینس ہے، ایسے جملے ہم روز بولتے یا سنتے ہیں۔ He is in a hurry to sleep۔ He is in a hurry to sleep۔ اسے بڑی جلدی ہے کھانا کھانے کی۔ He is in a hurry to eat food۔ He is in a hurry to eat food۔ آپ کو بڑی جلدی ہے وطن چھوڑنے کی۔ You are in a hurry to leave the country۔ You are in a hurry to leave the country۔ ہم لوگوں کو بڑی جلدی تھی گھر بسانے کی۔ We were in a hurry to settle down۔ سچ کہتے ہیں لوگ پیار ہی دوستی ہے۔ سچ کہتے ہیں لوگ اس گھر میں بھوت ہے۔ سچ کہتے ہیں لوگ تم پاگل ہو۔ سچ کہتے ہیں لوگ پیار اندھا ہوتا ہے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں سچ کہتے ہیں لوگ۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں پیپل سے رائٹ۔ پیپل سے رائٹ مین سچ کہتے ہیں لوگ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ پیپل سے رائٹ پلس سینٹینس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Let's see some example for better understanding۔ سچ کہتے ہیں لوگ پیار ہی دوستی ہے۔ People say right love is friendship۔ People say right love is friendship۔ سچ کہتے ہیں لوگ اس گھر میں بھوت ہے۔ People say right there is a ghost in that house۔ People say right there is a ghost in that house۔ سچ کہتے ہیں لوگ تم پاگل ہو۔ People say right you are crazy۔ People say right you are crazy۔ سچ کہتے ہیں لوگ پیار اندھا ہوتا ہے۔ People say right love is blind۔ کھانا ذرا سا بھی مزیدار نہیں ہے۔ تم میں ذرا سا بھی عقل نہیں ہے۔ وہ کسی کی ذرا سی بھی عزت نہیں کرتی ہے۔ تم کو میرا ذرا سا بھی خیال نہیں ہے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ذرا سا بھی۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں whatsoever۔ whatsoever mean ذرا سا بھی۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس whatsoever۔ سینٹینس پلس whatsoever۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ کھانا ذرا سا بھی مزیدار نہیں ہے۔ The food is not tasty whatsoever۔ The food is not tasty whatsoever۔ تم میں ذرا سا بھی عقل نہیں ہے۔ You have no sense whatsoever۔ You have no sense whatsoever۔ وہ کسی کی ذرا سی بھی عزت نہیں کرتی ہے۔ She does not respect anyone whatsoever۔ اسے پتہ ہے پیسہ کمانا کتنا مشکل ہے۔ مجھے پتہ ہے وہاں جانا کتنا مشکل ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کرنا کتنا مشکل ہے۔ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ کار چلانا کتنا مشکل ہے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کتنا مشکل ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہاؤ ڈیفیکلٹی۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس نو پلس ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از پلس ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ نو یہ مین ورب ہے اور یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج بھی ہو سکتا ہے۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Let's see some example for better understanding۔ اسے پتہ ہے
پیسہ کمانا کتنا مشکل ہے. He knows how difficult it is to earn money. He knows how difficult it is to earn money. مجھے پتا ہے وہاں جانا کتنا مشکل ہے. I know how difficult it is to go there. I know how difficult it is to go there. ہمیں پتا ہے کہ یہ کرنا کتنا مشکل ہے. We know how difficult it is to do this. وہ جلدی ہی ڈاکٹر بننے والا ہے. تم جلدی ہی استاد بننے والے ہو. میں جلدی ہی انجینئر بننے والا ہوں. تم جلدی ہی کھلاڑی بننے والے ہو. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جلدی ہی، یعنی ہر سینٹنس میں جلدی ہی کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں soon to be. soon to be mean جلدی ہی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق ہوتا ہے پلس soon to be پلس ادر ورڈز. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. here are some example for better understanding. so وہ جلدی ہی ڈاکٹر بننے والا ہے. he is soon to be a doctor. بالکل ہم نے اسٹرکچر کو فالو کیا. he is soon to be a doctor. next example. تم جلدی ہی استاد بننے والے ہو. you are soon to be a teacher. you are soon to be a teacher. میں جلدی ہی انجینئر بننے والا ہوں. I am soon to be an engineer. I am soon to be an engineer. تم جلدی ہی کھلاڑی بننے والے ہو. you are soon to be a player. صاف صاف کہو. صاف صاف اسے بتاؤ. صاف صاف لکھو. صاف صاف پڑھو. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں صاف صاف. اس کے لیے آپ کو لکھنا ہوگا انگلش میں کلیئرلی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھ. سینٹینس پلس کلیئرلی. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. کلیئرلی مین صاف صاف. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈ. صاف صاف اسے بتاؤ. tell him clearly. tell him clearly. صاف صاف لکھو. write clearly. write clearly. صاف صاف پڑھو. read clearly. read clearly. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور. صاف صاف اسے سمجھاؤ. صاف صاف اسے سمجھاؤ. سبسکرائب انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش اسٹرکچر. تھینکس.